پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا ریسٹرکشنز ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور اگر غور کیا جائے تو یہ بلینکٹ بین کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ بلینکٹ بین کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک اسپیسیفک نیشنلٹی کے لوگوں پر ویزا دینے کا پروسیس یا تو مکمل طور پر روک دیا جائے یا پھر اتنی سختی کر دی جائے کہ ان کا وہاں جانا تقریباً ناممکن ہو۔ امریکہ، کینیڈا، یورپ جیسے کہ UK، فرانس، ڈنمارک، سویڈن، UAE اور حتیٰ کہ گلف کنٹریز بھی اب گرین پاسپورٹ دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے ہیں۔ ویزا لینا تو دور کی بات ہے، پاکستانی اپلیکینٹس کے لیے ریسٹرکشنز اتنی سخت کر دی گئی ہیں کہ اپروول ملنا ایک ناممکن سی بات لگتی ہے۔ ہر ملک اپنی ریپوٹیشن، سیکیورٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی کو مد نظر رکھتا ہے۔ جب کسی نیشنلٹی کے لوگ ریپیٹڈلی ان کا امیگریشن سسٹم مس یوز کریں، الیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں یا وہاں جا کر رولز وائلیٹ کریں تو وہ کنٹریز نیچرلی اپنی پالیسیز اسٹرکٹ کر دیتی ہیں۔ پاکستان واحد ملک نہیں بلکہ بہت سی دوسری نیشنلٹیز بھی امریکہ، UK، کینیڈا، UAE اور سعودی عربیہ کے ویزا حاصل کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں۔ ریسنٹ رپورٹس کے مطابق افغانستان، سیریا، یمن، ایران، نائجیریا، بنگلہ دیش اور انڈیا کے اپلیکینٹس کے ویزا ریجیکشن ریٹس بھی بہت زیادہ ہیں۔ فار ایگزامپل 2023 کے فسکل ایئر میں US B ویزا کا ریفیوزل ریٹ افغانستان کے لیے 52.65%، ایران کے لیے 54.09%، نائجیریا کے لیے 29% اور پاکستان کے لیے 41% ریکارڈ کیا گیا۔ یہ ریجیکشنز اکثر پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیکیورٹی کنسرنز اور انلیگل امیگریشن کے خدشات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے صرف پاکستان نہیں بلکہ ان تمام ملکوں کے لوگوں کے لیے ویزا اپروول لینا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسی سخت ریسٹرکشنز کیوں لگائی گئی ہیں؟ اگر پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو انلیگل ایکٹیویٹیز، لا انفورسمنٹ کنسرنز نے ویزا پالیسیز پر سیدھا اثر ڈالا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان نیشنلز کی انوالومنٹ ڈرگز، اسکیمنگ، فارجری، انلیگل مائگریشن اور تھیفٹ جیسے کرائمز میں نوٹ کی گئی ہے، جو کئی ملکوں کے لیے سیکیورٹی اور لیگل ایشوز پیدا کرتی ہے۔ پاکستانی نیشنلز کا مختلف ملکوں میں ڈرگ ٹریفکنگ میں ملوث پایا جانا ویزا پالیسیز کی سختی کا ایک بڑا سبب ہے۔ امریکہ میں 2017 میں محمد آصف حفیظ کو ہیروئن اسمگلنگ کے الزام میں US فیڈرل پروسیکیوٹرز نے چارج کیا تھا۔ سعودی عربیہ میں بھی ایسے کیسز عام ہیں۔ مئی 2024 میں مدینہ میں 2 پاکستانی کرسٹل میتھ بیچنے پر گرفتار ہوئے۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ نے نومبر 2024 میں ایک دن میں 7 لوگوں کو ایگزیکیوٹ کیا، جن میں ایک پاکستانی بھی شامل تھا۔ UAE میں بھی پاکستانی ڈرگ اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں۔ 2012 میں تھینک یو پاکستان آپریشن کے ذریعے اماراتی اور پاکستانی اتھارٹیز نے مل کر 8 پاکستانی اسمگلرز کو گرفتار کیا جو 16 kg ہیروئن اسمگل کر رہے تھے۔ 2021 میں ابو ظبی کرمنل کورٹ نے ایک پاکستانی کو نارکوٹک اسمگلنگ کے جرم میں ڈیتھ سینٹنس سنایا۔ ایسے کیسز پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا ریسٹرکشنز اور اسٹرکٹ اسکریننگ کا سبب بنتے ہیں۔ انفارچونیٹلی اسکیمنگ اور فراڈ کے معاملات میں بھی ہمارے پاکستانی پیچھے نہیں رہے۔ پاکستانی نیشنل کا مختلف ملکوں میں اسکیمنگ اور فراڈ میں ملوث ہونا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جو ویزا پالیسیز کی سختی کا ایک بڑا سبب ہے۔ سعودی عربیہ میں جنوری 2025 میں مکہ پولیس نے 10 پاکستانی افراد کو گرفتار کیا جو 21 مالی فراڈ کیسز میں ملوث تھے۔ UAE میں بھی فیک جاب ایڈورٹائزمنٹ اور ویزا اسکیمز عام ہو گئے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو ڈسیپٹیو آفر سے نقصان پہنچایا۔ 2019 میں ایک پاکستانی بزنس مین نے انڈین انجینئر کو فیک لیبر کانٹریکٹس اور انٹری پرمٹس دے کر 64,000 درہمز یعنی 2.8 ملین پاکستانی روپیز کا فراڈ کیا۔ اس کے علاوہ پراپرٹی فراڈ بھی بڑھتا جا رہا ہے، جہاں لوگ فیک اونرشپ ڈاکیومنٹس کے ذریعے پراپرٹیز بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے UAE، سعودی عربیہ اور دوسرے ملک پاکستانی اپلیکینٹس کے لیے ویزا اسکریننگ کو اور زیادہ اسٹرکٹ کر رہے ہیں تاکہ ایسے اسکیمز اور انلیگل ایکٹیویٹیز کو روکا جا سکے۔ پاکستانی ڈرائیورز صرف UAE ہی نہیں بلکہ دوسرے گلف اور ویسٹرن ملکوں میں بھی اکثر ٹریفک لاز کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جہاں قانون سختی سے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات کو تبھی سمجھتے ہیں جب انہیں بھاری جرمانے بھرنے پڑتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں 2019 میں ایک پاکستانی ٹرک ڈرائیور اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے گرفتار ہوا، جس کی وجہ سے 6 لوگ زخمی ہوئے۔ اسی طرح قطر میں 2020 میں ایک پاکستانی ڈرائیور کو ریڈ لائٹ کراس کرنے اور اوور اسپیڈنگ پر جرمانے کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ صرف روڈ سیفٹی کے لیے نہیں بلکہ پاکستانی کمیونٹی کی ریپوٹیشن کو بھی ڈیمیج کرتا ہے۔ UK میں 2018 میں ایک پاکستانی ڈرائیور ریکلیس ڈرائیونگ اور سیٹ بیلٹ نہ پہننے کی وجہ سے لائسنس سسپینشن کا شکار ہوا۔ اسی طرح کی وائلیشن کی وجہ سے ویزا اسکریننگز اور زیادہ اسٹرکٹ ہو گئی ہیں۔ ایسے واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں ٹریفک لاز کا احترام کرنا چاہیے تاکہ نہ صرف روڈ سیفٹی برقرار رہے بلکہ ہماری کمیونٹی کا پازیٹیو امیج بھی محفوظ رہے۔ پاکستان کے آرگنائزڈ بیگنگ ریکٹس کئی ملکوں میں سامنے آئے ہیں، جو صرف ان ملکوں کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں بلکہ پاکستانی کمیونٹی کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ UAE میں
رمضان کے صرف پہلے 2 ہفتوں میں ہی 200 سے زیادہ پاکستانی پروفیشنل بیگرز گرفتار ہوئے جو آرگنائزڈ مافیاز کا حصہ تھے. ان کا ویزا اور ٹریول ایک ایجنٹ سسٹم کے ذریعے ارینج ہوتا ہے اور یہ پبلک کی جنریوسٹی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. سعودی عربیہ میں بھی یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. FIA نے کراچی ایئرپورٹ پر 10 پاکستانیوں کو گرفتار کیا جو عمرہ ویزا کا غلط استعمال کرتے ہوئے وہاں بھیک مانگ رہے تھے. ملتان ایئرپورٹ پر بھی ایک گروپ کو آف لوڈ کیا گیا جو صرف بیگنگ کے لیے سعودی عربیہ جا رہا تھا. ایک رپورٹ کے مطابق 90% ڈپورٹ ہونے والے بیگرز پاکستانی کمیونٹی کے ہوتے ہیں. ایسے کیسز صرف لا انفورسمنٹ کو ڈسٹرب نہیں کرتے بلکہ لیگل جابز اور حج عمرہ کرنے کے لیے سفر کرنے والے پاکستانیوں کے لیے بھی پرابلمز کریٹ کرتے ہیں. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کچھ کنٹریز میں الاؤڈ ہیں جبکہ کچھ میں ان پر سخت پابندی ہے. یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس جیسے ڈیموکریٹک کنٹریز میں پروٹیسٹ اور پولیٹیکل لابینگ الاؤڈ ہے مگر جب یہ ایکٹیویٹیز ایکسٹریم پولرائزیشن، ہیٹ اسپیچ یا وائلنٹ پروٹیسٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو صرف پاکستانی کمیونٹی کا امیج ہی نہیں بلکہ ان کا لیگل اسٹیٹس بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. مثال کے طور پر 2023 میں PTI سپورٹرز نے لندن میں PMLN لیڈرز کے گھروں کے باہر پروٹیسٹ کیے جو پرسنل ہراسمنٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی پاکستانی لابی گروپس نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن پر پولیٹیکل پریشر ڈالنے کی کوشش کی جو کچھ لا میکرز نے فورن انٹرفیئرنس کے طور پر دیکھا. اس طرح کا پریشر US پاکستانی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کے لیے بھی پرابلمٹک ہو سکتا ہے. گلف کنٹریز اسپیسیفکلی UAE اور سعودی عربیہ میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز انلیگل ہے. وہاں صرف ایک سوشل میڈیا پوسٹ یا پروٹیسٹ اٹینڈنس پر بھی ڈیپورٹیشن ہو سکتی ہے. 2022 میں UAE اتھارٹیز نے 20 پاکستانیز کو صرف عمران خان کے حق میں پروٹیسٹ کرنے پر کنٹری سے نکال دیا. یہ بیہیویئر صرف پاکستانی انڈیویجولز کے لیے نہیں بلکہ پوری پاکستانی کمیونٹی کے لیے پرابلمز کریٹ کرتا ہے جس سے اسٹرکٹ ویزا پالیسیز اور انکریز اسکروٹنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستانی ہوسٹ کنٹریز کے لاز کو رسپیکٹ کریں اور پولیٹیکل ایکٹیویزم کو ایسے طریقے سے کریں جو ان کے امیج کو امپروو کرے نہ کہ پرابلمز کریٹ کریں. پاکستانی انڈیویجولز اور گروپس کئی ویسٹرن اور گلف کنٹریز میں ہیومن ٹریفکنگ اور پروسٹیٹیوشن کے کیسز میں شامل پائے گئے ہیں جو صرف انوالوڈ لوگوں ہی نہیں بلکہ پوری پاکستانی کمیونٹی کی ریپوٹیشن اور امیگریشن پالیسیز پر بھی اثر ڈالتے ہیں. UAE میں 2018 میں شارجہ کورٹ نے ایک پاکستانی رنگ لیڈر کو ہیومن ٹریفکنگ گینگ چلانے کے جرم میں جیل اور ڈپورٹیشن کی سزا سنائی تھی. UK کے روچڈیل گرومنگ اسکینڈل میں پاکستانی ہیریٹیج کے مردوں کا ایک گینگ انوالو تھا جنہوں نے ینگ گرلز کو ایکسپلوئٹ کیا. USA میں 2019 میں ٹیکسیز سے ایک پاکستانی سٹیزن کو ہیومن اسمگلنگ اور فورس لیبر کے کرائم میں اریسٹ کیا گیا. کینیڈا میں 2022 میں ٹورنٹو پولیس نے ایک پاکستانی لیڈ گینگ کو ڈسمینٹل کیا جو وومن کو پروسٹیٹیوشن میں فورس کرتا تھا. یہ سب انسیڈنٹس پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے اسٹرکٹ ویزا پالیسیز اور لا انفورسمنٹ اسکروٹنی کا سبب بنتے ہیں. پاکستانی لوگ اکثر انلیگل طریقوں یعنی ڈنکی کے ذریعے یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا مائیگریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو نہ صرف ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں بلکہ ہوسٹ کنٹریز کے لیے بھی سیکیورٹی اور اکنامک چیلنجز پیدا کرتی ہیں. ڈنکی کے ذریعے ہونے والی یہ انلیگل مائیگریشن اکثر ہیومن ٹریفکنگ مافیاز کے انڈر ہوتی ہیں جو لوگوں کو ڈینجرس روٹس اور فیک ڈاکیومنٹس کے ذریعے ابروڈ بھیجنے کا جھانسا دیتے ہیں. 2025 میں لیبیا کے ایک قریبی سمندر میں ایک کشتی ڈوب گئی جس میں کم از کم 16 پاکستانی مائیگرنٹس ہلاک ہوئے جو یورپ انلیگلی انٹر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آسٹریلیا بھی اس مسئلے سے متاثر ہے. 2022 میں پاکستانی اتھارٹیز نے ایک انلیگل مائیگریشن ریکٹ ایکسپوز کیا جو لوگوں کو فیک ڈاکیومنٹس اور ڈینجرس سی روٹ سے آسٹریلیا بھیجنے میں ملوث تھا. اس طرح کے واقعات کی وجہ سے پاکستانی اپلیکینٹس کو ویزا اپروولز اور مانیٹرنگ میں زیادہ سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ہماری طرف سے ایسی نیگیٹو کنٹریبیوشنز ہو رہی ہیں تو یہ ڈیولپڈ کنٹریز کیوں پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا پالیسیز کو اسٹرکٹ نہ کریں؟ ایک طرف آرگنائزڈ کرائمز، اسکیمز، انلیگل مائیگریشن اور ایون ہیومن ٹریفکنگ جیسے ایشوز ہیں اور دوسری طرف ہم ہر بار وکٹم کارڈ کھیل کر سوچتے ہیں کہ دنیا ہمیں انفیئر ٹریٹ کر رہی ہے. مگر ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے اور جب ایک کمیونٹی ریپیٹڈلی لا وائلیشنز کرے گی تو نیچرلی اس کے خلاف اسٹرکٹ میجرز اٹھائے جائیں گے. ہمیں اپنے کلیکٹیو بیہیویئر کو امپروو کرنا ہوگا. جب تک ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے تب تک دنیا بھی ہمیں سیکنڈ کلاس سٹیزنز کی طرح ہی ٹریٹ کرے گی. اگر ہم اپنے بیہیویئرز پر ریفلیکٹ کریں اور لیگل ایتھیکل طریقوں سے اپرچونٹیز ایکسپلور کریں تو شاید گرین پاسپورٹ پر بھی ریجیکشن کے بجائے اپروول سٹیمپس لگنا شروع ہو جائیں.